ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، یحییٰ سنوار کی شہادت سے مزاحمتی جذبہ مزید مضبوط ہوگا، ایران کا رد عمل۔ آسام شہریت معاملے پر آرٹیکل 6A پر سپریم کورٹ کی مہر۔ موجودہ آسام حکومت کھلے عام مسلم مخالف ایجنڈے چلا رہی ہے۔ یوگی حکومت میں انکاؤنٹر نہیں بلکہ قتل ہو رہے ہیں، اکھلیش یادو کا ریمارک۔ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ظاہر کی تشویش۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار جاں بحق، اسرائیلی فوج نے کیا دعویٰ، حماس کی جانب سے تبصرے سے گریز۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ سٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کونٹز نے تصدیق کی ہے کہ جمعرات یعنی 17 اکتوبر کو اسرائیلی دفاعی فورسز نے حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیل گزشتہ 1 سال سے یحییٰ سنوار کی تلاش میں تھا۔ IDF نے ایک بیان میں کہا کہ فوجیوں نے ایک حملے میں حماس کے 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یحییٰ سنوار کو ہلاک کر دیا ہے۔ بعد میں اس بات کی تصدیق اسرائیل نے کی کہ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار بھی ان تینوں دہشت گردوں میں شامل تھے۔ سنوار اسرائیل اور حماس جنگ کے آغاز سے ہی اسرائیل کو مطلوب ترین فہرست میں سر فہرست تھے، اور ان کی ہلاکت سے حماس کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ حماس کی جانب سے فوری طور پر ان کی موت کی تصدیق نہیں کی گئی۔ آرٹیکل 6A سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر مسلمانوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہم عدالت کے اس فیصلے کا استقبال کرتے ہیں۔ اس میں آرٹیکل 6A کی بہت ہی مناسب اور صحیح وضاحت کی گئی ہے۔ آسام میں شہریت کو لے کر آئینی بینچ کے فیصلے سے جو خوف اور اندیشے کے بادل چھائے ہوئے تھے وہ کافی حد تک چھٹ گئے ہیں۔ نفرت اور تفریق کی سیاست کے اس دور میں ایسے مسائل کو اٹھا کر مذہبی بنیاد پرستی اور نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے۔ آئینی بینچ کے اس فیصلے سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی آگ پر پانی ڈالنے والے لوگ موجود ہیں۔ موجودہ آسام حکومت کھلے طور پر مسلم مخالف ایجنڈے چلا رہی ہے، اور سرکار پوری کوشش کر رہی تھی کہ آرٹیکل 6A منسوخ ہو جائے، کیونکہ ایسی حالت میں 50 لاکھ مسلمانوں کی شہریت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ آئے دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ دراصل ایسا کر کے وہ ایک کھائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صوبے کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو عدالتی فیصلہ آیا ہے وہ نہ صرف تاریخی ہے بلکہ اس فیصلے نے ان فرقہ پرست عناصر کے جذبات کو بھی بھڑکا دیا ہے جو اس امید میں پاگل ہو رہے تھے کہ آرٹیکل 6A کی منسوخی سے مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دے کر ریاست سے باہر کر دیا جائے گا۔ بہرائچ فرقہ وارانہ تشدد میں اتر پردیش پولیس جن ملزمان کی تلاش کر رہی تھی ان میں سرفراز اور طالب کو انکاؤنٹر میں گولی مار دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقابلے میں گولی لگنے کے بعد 2 ملزمان کو زخمی حالت میں اسپتال داخل کرایا گیا ہے۔ بہرائچ معاملے میں مجموعی طور پر 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ 5 ملزمان مبینہ طور پر نیپال فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس امیتابھیش نے کہا کہ 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امیتابھیش نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ فائرنگ میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 13 اکتوبر کو بہرائچ میں درگا دیوی کی مورتی کے وسرجن کے دوران 22 سالہ گوپال مشرا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بہرائچ کے چیف میڈیکل آفیسر سنجے کمار نے کہا تھا کہ گوپال مشرا کی موت گولی لگنے سے ہوئی ہے۔ بہرائچ کے مہسی اور دوسرے مقامات پر پولیس کی پشت پناہی میں اتوار سے جاری فسادات پر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرقہ وارانہ منافرت اور تشدد کی سیاست سے ملک کے سماجی تانے بانے کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔
مشاورت کے صدر فیروز احمد ایڈوکیٹ نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو اس لیے براہ راست ذمہ دار قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوپی پولیس بلوائیوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اقلیتی آبادی پر حملہ کرنے والی بھیڑ میں کبھی پولیس آگے آگے اور دنگائی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ کبھی دنگائی پیچھے پیچھے اور پولیس آگے آگے چل رہی ہے۔ صدر مشاورت نے کہا کہ بہرائچ میں تشدد کی جو کارروائیاں ہوئیں وہ اتفاقی نہیں، منصوبہ بند کارروائیاں ہیں۔ پہلے فساد کرایا گیا اور اب بے گناہوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ فیروز احمد نے کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی انتہائی افسوسناک بتایا ہے جس میں اشتعال انگیزی کے ان ملزمان پر درج کردہ مقدمات کو منسوخ کر دیا گیا ہے جنہوں نے ایک مسجد میں گھس کر جے شری رام کا نعرہ لگایا اور علاقے کی سماجی ہم آہنگی اور امن و قانون کو تباہ کرنے کی سازش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کا یہ ریمارکس زیادہ قابل افسوس ہے کہ مسجد کے اندر جے شری رام کا نعرہ لگانے سے کسی کے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور ججوں کے اسی رویے سے شرپسندوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ درگا پوجا کے جلوس کے دوران ایک مسلمان کے گھر پر چڑھ کر اس پر موجود سبز مذہبی پرچم کو ہٹانا، بھگوا پرچم لہرانا اور جلوس کے ساتھ ڈی جے پر اشتعال انگیز گانا چلانا علاقے میں فساد پھوٹ پڑنے کا سبب بنا، کیونکہ پولیس نے شرپسندوں کو اس سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یوپی کی حکومت و انتظامیہ فساد پر قابو پانے میں ہنوز ناکام ہے۔ لگاتار دوسرے تیسرے دن بھی اقلیتی علاقوں پر حملے ہوئے۔ جمعرات کو ایک فرضی انکاؤنٹر میں پولیس نے مسلم نوجوانوں کو شدید زخمی کر دیا اور اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یک طرفہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے سابق چیئرمین پرینک قانون گو حالیہ دنوں میں مدارس کے فنڈز کو روکنے کے لیے ریاستی حکومتوں کو خط لکھے جانے کے بعد تنقید کا سامنا کر رہے ہیں۔ دریں اثنا انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی مدارس کو بند کرنے کی بات نہیں کہی، لیکن انہوں نے حکومت کی طرف سے ان اداروں کو دیے جانے والے فنڈز پر پابندی لگانے کی سفارش کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ادارے غریب مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید آگے بڑھ کر دعویٰ کیا کہ مسلمانوں کی تعلیم پسماندگی کے لیے ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا آزاد ذمہ دار ہیں۔ واضح رہے کہ پرینک قانون گو کی مدت کار NCPCR کے چیئرمین کی حیثیت سے ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس کی اطلاع گزشتہ 16 اکتوبر کو اپنے ایکس ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دی ہے۔ انہوں نے اپنے مدت کار میں گزشتہ 10 برسوں میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے زیر اہتمام چلائے جانے والے تعلیمی اداروں کی مخالفت اور بند کرانے کی مہم کے طور پر کام کیا۔ ان کی تمام سرگرمیاں ملک بھر میں چل رہے اقلیتی اداروں خاص طور پر مدرسوں پر ہی مرکوز رہیں اور مسلم بچوں کو مدرسوں سے نکال کر اسکولوں میں بھیجنے کی وکالت کرتے رہے۔ عہدے سے جاتے جاتے بھی انہوں نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں کو خط لکھ کر مدارس کو دی جانے والی فنڈز بند کرنے کی سفارش کی تھی، جس کے بعد وہ تنقیدوں کے نشانے پر ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے یوپی میں پولیس کے ملزمان کے ساتھ ہو رہے انکاؤنٹر کے واقعات پر سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ پولیس انکاؤنٹر نہیں کرتی بلکہ قتل کی واردات انجام دیتی ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب بہرائچ کے علاقے میں ایک قتل کیس میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 2 کو پولیس نے مبینہ مقابلے کے دوران گولی مار دی تھی۔ اکھلیش یادو نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یوگی حکومت نے پولیس کو بگاڑ دیا ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ یوپی کے پہلے DJP نے بھی حکومت کے پولیس مقابلوں پر سوال اٹھائے تھے اور ان کی رائے میں ان مقابلوں کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حکومت میں جتنے بھی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں وہ دراصل قتل ہیں۔ واقعے کی تفصیل کے مطابق 13 اکتوبر کو بہرائچ میں 2 فرقوں میں ہونے والے تشدد کے دوران ایک شخص کی موت ہو گئی تھی۔ اس قتل کے سلسلے میں پولیس نے 5 ملزمان کو گرفتار کیا، جن میں سے 2 کو مقابلے کے دوران فائرنگ میں گولیاں لگیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان ملزمان نے اسلحے کی نشاندہی کے دوران فائرنگ کی، جس کے جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی، جس سے دونوں ملزمان زخمی ہو گئے۔ اکھلیش یادو نے پولیس کے رویے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر صحیح تحقیقات کی جائیں گی تو ذمہ دار افسران کو جیل بھیجنا پڑے گا۔ انہوں نے یوپی میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ ریاستی حکومت کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔
ایرانی مشن برائے اقوام متحدہ نے غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کے بارے میں حالیہ خبروں کے تناظر میں کہا ہے کہ یحییٰ سنوار کی شہادت پورے خطے میں جاری مزاحمت کو مزید طاقت اور مضبوطی دے گی۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل نے یحییٰ سنوار کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا۔ ایرانی مشن نے اپنے بیان میں کہا کہ مزاحمتی جذبہ اور توانا ہوگا اور یحییٰ سنوار نوجوانوں اور بچوں کے لیے مزاحمت کا ایک نمونہ اور مثال بنیں گے۔ اب نئی نسل اور نوجوان سنوار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہوں گے۔ ایرانی مشن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جب تک صہیونی قبضہ اور جارحیت برقرار ہے، مزاحمت جاری رہے گی۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے تحریک اور قوت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب علاقے میں تناؤ بڑھ رہا ہے اور یحییٰ سنوار کے قتل نے فلسطینی مزاحمتی تحریکوں میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ ایرانی مشن کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد مزاحمتی تحریکوں کو مزید حوصلہ ملے گا اور وہ اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ سپریم کورٹ نے کم عمری کی شادی پر اہم فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بچپن کی شادی سے متعلق رہنما خطوط جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کو کسی پرسنل لاء کے تحت روایات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک این جی او کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ ریاستی سطح پر چائلڈ میرج پروہیبیشن ایکٹ کو صحیح طریقے سے لاگو نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی شادی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کم عمری کی شادی سے متعلق رہنما خطوط جاری کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا، اپنی نابالغ بیٹیوں یا بیٹوں کے والدین کی طرف سے شادی کے لیے منگنی کرنا نابالغوں کے اپنی جیون ساتھی کا انتخاب کرنے کی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ ملک بھر میں کم عمری کی شادی پر پابندی سے متعلق درخواست پر دیا ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے مرکزی حکومت سے کہا تھا کہ وہ ریاستوں سے بات کرے اور انہیں بتائے کہ اس کی طرف سے کم عمری کی شادی پر پابندی کے قانون کے مؤثر نفاذ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔